سوال یہ ہے کہ اسلام میں شرعی طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو آگاہی بالکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گی کہ طلاق کوئی سزا نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان نے اپنا غصہ نکالنا ہے تو انسان طلاق دے دے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی یا گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لڑائی ہوئی، کسی نے بھڑکا دیا، مرد نے اٹھا کے طلاق کا ڈنڈا سر پہ مار دیا۔ صحیح بات ہے۔ طلاق ایک حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے رکھا ہے۔ مزاج فرق ہو سکتے ہیں، ایک شخص بہت نیک ہو سکتا ہے، ایک عورت بہت نیک ہو سکتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان کے مزاج ایسے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہ پائیں۔ تو شریعت نے اس مسئلے کا حل طلاق رکھا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں، یہ کوئی غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں، یہ ایک حل ہے اور اس کو حل کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ شریعت نے اب جو طلاق دینے کا طریقہ رکھا ہے، میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ طلاق، خلا، یہ سارے مسائل، نکاح، یہ سب مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کیے ہوئے ہیں تاکہ معاشرے میں ان مسائل کی وجہ سے نہ ہمواریاں اور جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ تو طلاق کا جو طریقہ ہمیں شریعت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی محسوس کرتا ہے میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا اور اس کا مزاج نہیں ملتا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، عین ممکن ہے کہ وہ عورت بھی بڑی نیک ہو، اپنے مزاج کے اندر بڑی اچھی ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ مرد بھی بہت اچھا ہو، اس کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں، وہ معاشرے میں ایک پسندیدہ آدمی کے طور پر پہچانا جاتا ہو، لیکن جب وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو ان دونوں کے مزاج آپس میں بعض اوقات نہیں ملتے، اور شریعت اس بات کو قبول کرتی ہے۔ اسی لیے تو طلاق کا حل دیا کہ وہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو ایک آدمی نے محسوس کیا کہ میرا اس خاتون کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اب اسے کیا کرنا یہ چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ میری بیوی اس کو مینسز آئیں، مینسز آنے کے بعد اس کے دن ختم ہو جائیں، اور وہ اگلی جو اس کا سائیکل شروع ہوا ہے پاکی کا، اس میں تعلقات قائم کیے بغیر اس کو طلاق دیں۔ صحیح، یہ ہے صحیح طریقہ طلاق دینے کا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایام مخصوص آتے ہیں تو تھوڑی سی ذرا عورت کے مزاج میں بھی آپ کو پتہ ہے آتی ہے، خرابی آتی ہے، تھوڑا سا ان کے آپس میں تعلقات بھی ان دنوں میں حرام ہیں، اور عام طور پہ انسان اتنی دیر 7-8 دن کا جو گیپ آ جاتا ہے، اس کے بعد مرد منتظر ہوتا ہے کہ عورت پاک ہو تو میں تعلقات قائم کروں، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے اسے چھوڑنا ہے، تو اسے پھر تعلقات قائم کیے بغیر طلاق دینی چاہیے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میں اس کے بغیر رہ لوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طلاق دینے کے بعد اسے اگلے جو عورت کی جو 3 ایام ماہواری ہیں، 3 قروء ہیں، ان میں انتظار کرنا ہے۔ طلاق فوراً واقع نہیں ہوتی، طلاق آج دی جاتی ہے، لیکن وہ عورت کے 3 پیریڈز گزرنے کے بعد ویلڈ ہوگی، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی سوچ لے۔ مرد تو اس طرح سوچ لے کہ ہو سکتا ہے وہ اس نے کوئی جلد بازی میں فیصلہ کر لیا ہو۔ ویسے تو یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا ہے کہ عورت اپنے ایام سے پاک ہو اور تعلقات قائم کیے بغیر وہ طلاق دے، اول تو اس میں ہی اس کو کافی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اگلے 3 عدت کے جو 3 قروء ہیں، قروء کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، تو 3 قروء سے مراد عورت کے 3 پیریڈز ہیں ایام ماہواری کے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جب گزر جائیں گے، اتنی دیر تک مرد اور سوچ لے، اور اتنی دیر میں عورت بھی سوچ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عورت ہی اس کو منا لے، عورت کو احساس ہو جائے
کہ خامن جو ہے وہ میری فلاں بات کو پسند نہیں کر رہا، وہ آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی صورت کر لے، اور اس عرصے میں عورت خامن کے گھر رہے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا کیا ہے، مرد ایک دم سے طلاق دیتا ہے غصے میں آ کے، اور عورت اسی وقت غصے میں آ کے گھر سے نکل جاتی ہے، صحیح، اور اس طرح طلاق جو ہوتی ہے نا وہ اس پر ٹھپا لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ حالانکہ شریعت نے اس کو ایک حل قرار دیا ہے، تو عورت بھی اس کو منا سکتی ہے، اسے ان دنوں میں خامن کے گھر رہنا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ گھر ابھی اس کا ہے، قرآن مجید اس کو اس کا گھر قرار دیتا ہے، حالانکہ طلاق دی جا چکی ہے۔